بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپ کی پردہ پوشی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عرصہ دراز سے بارش نہ ہوئی، کھیتی باڑی سوکھ چکی تھی، ہر شے قحط کی لپیٹ میں تھی۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ آپ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا کریں تاکہ بارش برسے، ورنہ تمام لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی، بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا برا حال ہے، بچے بوڑھے عورتیں سبھی بھوک سے نڈھال ہیں، آپ اللہ پاک سے دعا کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 70,000 افراد کو لے کر صحرا کی طرف نکل گئے۔ انہوں نے جتنی بھی دعائیں کہی تھی وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، یا میرے اللہ، اگر تو نے بارش نہ برسائی تو تیری یہ تمام لوگ بھوک سے نڈھال ہو کر مر جائیں گے۔ اے میرے پروردگار، بچوں کا بھوک سے برا حال ہے، عورتیں بوڑھے مال مویشی سبھی بھوک سے نڈھال ہیں، میرے پروردگار بارش برسا دے۔ ایک لمبے عرصے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور 70,000 افراد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، مگر بارش نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، ہم 70,000 نے جتنی بھی دعائیں کی بارش نہ ہوئی۔ اے میرے پروردگار، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اے میرے پروردگار، تو بارش کیوں نہیں برساتا؟ اور کیا میرا مقام و مرتبہ تیری بارگاہ میں بہت کم ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، آپ لوگوں کے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اسے کہہ دو کہ لوگوں کے درمیان سے نکل جائے تاکہ میں تمہاری دعا قبول کر دوں۔ اگر وہ لوگوں کے درمیان سے نہ نکلا تو اے موسیٰ، جب تک وہ تمہارے درمیان موجود رہے گا میں بارش کا ایک قطرہ نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میری آواز بہت کم ہے، 70,000 افراد تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، تم صرف اعلان کرو، تمہاری آواز کو ہر کان تک پہنچانا میرا کام ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار کہہ رہا ہے، تمہارے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، جب تک وہ شخص ہمارے درمیان موجود ہوگا اللہ پاک بارش نہیں برسائیں گے۔ میری تم لوگوں سے التجا ہے کہ وہ شخص جو بھی ہے ہمارے درمیان سے نکل جائے، ہم پر ترس کھائے، دوسرے لوگوں پر ترس کھائے، ورنہ جب تک ہمارے درمیان موجود ہوگا اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ پاک بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسائے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، تمام لوگوں نے آپ علیہ السلام کی آواز کو سنا۔ اس گناہ گار شخص نے دیکھا کہ مجمع سے کوئی باہر نہیں نکلا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ شخص میں ہی ہوں اور اللہ پاک میرے متعلق کہہ رہا ہے۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر میں اٹھ کر باہر جاؤں تو ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، اگر نہیں جاتا تو بارش نہیں برسے گی، اگر باہر جاتا ہوں تو لوگوں میں رسوا ہو جاؤں گا اور لوگ کیا کہیں گے، اور اگر نہیں جاتا تو اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ پاک بارش نہیں برسائے گا اور لوگ بھوک سے مر جائیں گے، بچے مر جائیں گے۔ اس شخص نے دل ہی دل میں کہا، اے میرے پروردگار، میں نے ساری عمر تیری نافرمانی کی ہے، میں نے تمہارا حکم توڑا ہے، میں سرکشی میں کتنا غافل ہو گیا تھا کہ تم کو بھول چکا۔ میرے پروردگار، میں نے ہر لمحہ تم سے بغاوت کی ہے، تیرے کسی حکم کو نہیں مانا، ہمیشہ گناہوں میں اپنی زندگی بسر کر دی۔ آج میری عزت کا سوال ہے، اگر آج ان لوگوں کو پتہ چل گیا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، میری پردہ پوشی فرما۔ اللہ آج بارش برسا دے۔ اس آدمی نے سچے دل سے توبہ کی کہ اس کے فوراً بعد رحمت خدا برسنا شروع ہو گئی، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اللہ پاک نے اتنی بارش برسا دی کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، خدایا، تو نے تو کہا تھا کہ اس مجمع میں ایک ایسا گناہ گار شخص موجود ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اگر وہ باہر نہیں جاتا تو میں بارش نہیں برساؤں گا، پر میرے خدایا، اس مجمع سے تو باہر کوئی بھی نہیں گیا۔ اے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، میں نے تم لوگ کو اسی شخص کی وجہ سے سیراب کیا ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی تھی۔ اے موسیٰ، اس کی سچی توبہ نے، اس کے دل کی آہ نے میرے فرش کو ہلا دیا۔ موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش نہیں برسا رہا تھا، آج بارش اسی کی وجہ سے برسا دی ہے۔ اے موسیٰ، میں نے اس خطا کار کو معاف فرما دیا ہے، میں نے اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، مجھے اس کے بارے میں بتا دے
تاکہ اس کی زیارت کر سکوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے تو اسے اس وقت رسوا و ذلیل نہیں کیا تھا جب وہ گناہ پر گناہ کرتا رہا، اور اب جب اس نے توبہ قبول کر لی ہے تو میں اسے کیسے رسوا کر دوں؟ جاؤ موسیٰ، آج میں نے اسی کے طفیل تم لوگوں پر بارش برسا دی اور میں نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ پاک کی شان دیکھیے کہ وہ اپنے بڑے سے بڑے گناہ گار بندے کو صرف ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کرنے پر معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے تم مجھ سے سچے دل سے توبہ کر کے دیکھ، میں تیری آواز سنوں گا، میں تیری توبہ قبول فرماؤں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا، کیونکہ میں نے آدم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میرا بندہ مجھ سے توبہ کرتا رہے گا میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اس کی توبہ قبول کروں گا، میں اسے بخش دوں گا، میں اس کی عیب پوشی کروں گا۔ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ اللہ پاک ہماری پردہ پوشی کرتا ہے۔ ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں لیکن اس پاک پروردگار نے کبھی ہمارا رزق نہیں روکا، ہمارے عیب پوشی کی۔ اللہ پاک نے ہمارے گناہوں کو دوسرے لوگوں سے چھپاتا ہے۔ فرض کیجئے ہمارے معاشرے میں ہم سمیت کتنے بڑے بڑے گناہ گار موجود ہیں، اگر ان لوگوں کا راز دوسرے لوگوں پر فاش ہو جائے تو لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں گے، لوگ ایک دوسرے سے ملنا پسند نہیں کریں گے۔ اگر قربان جاؤں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر کہ اللہ پاک نے ان کی امت پر ایسا رحم فرمایا کہ ان کے تمام عیبوں کی پردہ پوشی کی ہے۔ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی امت جب گناہ کرتی تو ان کا گناہ ان کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا، تمام لوگوں کو پتہ چل جاتا اس نے فلاں برا کام کیا ہے، مگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی امت کی پردہ پوشی کروں گا۔ ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔